مال و زر ایسے ہیں جیسے سر کی ٹوپی. جو شخص ٹوپی کی پناہ پکڑتا ہے گنجا ہو جاتا ہے. مرد خدا بینائی کی طرح ہے، بس بینائی کھلی اچھی ہے یا ڈھکی ہوئی. درویش ملک و مال کے علاوہ اللہ سے ایک بھاری روزی پاتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے. اے مخاطب، ترش روئی نہ کر اور دیکھ، ہزاروں جانیں قناعت کی وجہ سے شہد کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں. سننے والا جب پیاسا اور طلبگار ہو، واز کرنے والا اگر مردہ بھی ہو تو بولنے لگ جاتا ہے. اگرچہ بظاہر تو عورت پر پانی کی طرح غالب ہے، در پردہ تو مغلوب اور عورت کا شدائی ہے. محبت اور نرمی انسانی وصف ہے، جبکہ غصہ اور شہوت حیوانی وصف ہے. کفر اور ایمان اس کی بریا کے عاشق ہیں، تانبا اور چاندی اس کیمیا کے غلام ہیں. کن فکاں کے حکم کے آگے ہم مکان اور لامکان میں دوڑ رہے ہیں. جب بے رنگ رنگ کا پابند ہو گیا، ایک موسیٰ کا دوسرے موسیٰ سے اختلاف ہو گیا. جب تو اس بے رنگی میں آ جائے جو تو رکھتا تھا، معلوم ہوگا کہ موسیٰ اور فرعون باہمی صلح رکھتے تھے. اگر تو میری اس گفتگو پر سوال کرے، رنگ کیل و کال سے کب خالی ہو سکتا ہے؟ تعجب ہے، یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا تو یہ رنگ بے رنگ سے کیوں مختلف ہوا؟ جب پھول کانٹے سے اور کانٹا پھول سے ہے تو کیوں دونوں جنگ اور تمہیز میں مبتلا ہیں؟ جس کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے، اس وہم سے تو خزانہ گم کر رہا ہے. وہم اور تدبیر کو تو آبادی کی طرح سمجھ، اور آبادیوں میں خزانہ نہیں ہوتا. یہ بات نہیں ہے کہ ہست نے نیستی سے نفرت کی، بلکہ نیست نے اس ہست کو رد کر دیا. تو یہ نہ کہہ کہ میں نیست سے گریز کرتا ہوں، بلکہ وہ تجھ سے گریز کرتا ہے. بظاہر وہ تجھے اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن باطن میں تجھے حقانے کی لکڑی سے بھگاتا ہے. اے سلیم، یہ الٹے نال ہیں. فرعون کی نفرت کو موسیٰ کی جانب سے سمجھ.